اگر تو یہ شرط ہے کہ آج جو آج اذان نہیں دے گا نا، اور میں فوجیوں سے بھی کہوں گا آج کے بعد تم پہ 23 مارچ منانا بھی حرام ہے، اور یار اس دن تو قادیانیت کی ولادت ہوئی تھی 23 مارچ کو، تم کیسے منا سکتے؟ تم کیسے مسلمان ہو تم 23 مارچ منا رہے ہو؟ 23 مارچ کو یوم لعنت منانا چاہیے، کیونکہ اس دن ایک لعنت کا آغاز ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کو خود سرچ کریں، یوم مسیح موعود کو خود سرچ کریں، گوگل کریں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ دیکھیں، اور دیکھیں کہ 23 مارچ کی کیا اہمیت ہے قادیانیوں کے لیے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ دن ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ لیکن ہمیں اس دن ہمیں چھٹی بھی دی جاتی تھی، منانے کا بھی کہا جاتا تھا، جھنڈیاں بھی بانٹو، ترانے بھی پڑھو، ہم کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ تو ان کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہاں ختم نہیں کروں گا، گھر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ ایسے نہیں ہم چھوڑتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ ان کو تکلیف ہے اذان سے۔ اب آتے ہیں اگلی چیز پہ کہ 20 ستمبر کی کیا اہمیت ہے، کیوں صہیونیوں کو پاکستان میں اور ان کی اولادوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اسے میں بتاتا ہوں۔ صہیونیوں کے سینے میں پچھلے 1000 سال کا جو سب سے بڑا خنجر ہے نا، 1000 سال کا سب سے بڑا خنجر وہ ایک ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا محاصرہ کس تاریخ کو شروع کیا؟ انٹر کرتے ہیں اس کو، جی آپ پڑھتے ہیں ذرا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے 1187 میں بڑی مہم شروع کی۔ ترتیب واقعات: 4 جولائی 1187 جنگ حطین میں صلیبی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اسی جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی کی راہ یروشلم کی طرف کھل گئی۔ 20 ستمبر 1187 سلطان صلاح الدین ایوبی نے باضابطہ طور پر یروشلم کا محاصرہ شروع کیا، اور 2 اکتوبر کو ہم نے اپنے قبلہ اول کو فتح کر لیا تھا۔ محاصرہ شروع ہونے کی عظیم تاریخ 20 ستمبر ہے۔ صہیونیوں کے سینے میں جو سب سے بڑا خنجر ہے پچھلے 1000 سال کا، وہ 20 تاریخ کو گھونپا گیا تھا، 20 ستمبر کو۔ یہ تکلیف ہے ان کو، یہ نون لیگیوں کو یہ تکلیف ہے، یہ فوجیوں کو یہ تکلیف ہے کہ ہمارے صہیونیوں کے سینے میں جو خنجر تھا 20 تاریخ کو، جو یروشلم کا محاصرہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شروع کیا تھا، کیوں تم اس تاریخ کو ہمیں مزید تکلیف دے رہے ہو؟ کیوں قوم کو اکٹھا کر رہے ہو اس تاریخ کو؟ اصل یہ مسئلہ ہے۔ لانتی قادیانی جو تھا، اس کے پیدا ہونے سے بھی 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی 20 ستمبر کو صہیونیوں کے سینے میں خنجر گھونپ چکا تھا، تو اس تاریخ کی اہمیت پہلے زیادہ ہوئی یا اب زیادہ ہے؟ سمجھ آیا کچھ؟ 23 مارچ کا مجھے بتا دیں اس سے پہلے کیا اہمیت تھی؟ تو یہ ہے میرے پاکستانیوں کی، اس کی بہت اہمیت ہے، تاریخ کی بھی اہمیت ہے، نام کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، میں آپ کو بلکہ ابھی کوشش کرتا ہوں اگر مجھے وہ مل جائے پوسٹ۔ یہ لوگ اس قدر بے شرم ہو چکے ہیں۔ عدنان عادل صاحب نے یہ حدیث شیئر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے دل میں نور رکھ، میری زبان میں نور رکھ، میری آنکھوں میں نور رکھ، میرے کانوں میں نور رکھ، میرے آگے نور رکھ، میرے پیچھے نور رکھ، میرے اوپر نور رکھ، میرے نیچے نور رکھ، اے اللہ میرے لیے نور ہی نور بنا دے، آمین۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ تمہیں نور سے مسئلہ ہے اور تم اس کو متنازع بنا رہے ہو؟ میرے نبی کی دعا ہے کہ ہمیں نور ملے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ کے سامنے یہ حقائق اس لیے بتائے ہیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے ضرور کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول مانتا ہوں۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول آئے گا، نہ آ سکتا ہے، اور جو یہ دعویٰ کرے گا وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے۔ یہ آپ لازمی کر دیں اپنی پوسٹ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اذان دینی ہے آپ نے، اس سے زیادہ واضح میں آپ کو ثبوت نہیں دے سکتا تھا، میں نے لائیو کر کے دکھایا ہے۔ مجھے خدشہ یہ تھا، میں آپ کو پتا ہے کہ سچ آپ سے بولتا ہوں، یہاں قسم کھا کے بیٹھتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ میں اس خدشے کا شکار تھا کہ میں نے لائیو کیا، اور چیٹ جی پی ٹی نے، کیونکہ یہ بھی تو کہیں سے ہو سکتا ہے نا کہ بدل دے اپنی بات، اس کو کانٹیکسٹ شاید نہ پتا ہو، تو میں نے فریش چیٹ شروع کی ہوئی تھی۔ وہاں پہ اگر وہ کچھ اور لکھ دیتا جو بات میرے نیریٹو کے خلاف جاتی، کچھ بھی ہو سکتا۔ میں لائیو ہوں، میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں اس ٹائم، میں کوئی پریمیئر نہیں کر رہا، میں نے اپلوڈ نہیں کی ہوئی یہ ویڈیو، میں براہ راست ہوں آپ کے ساتھ۔ اس وقت جب میں آپ کے ساتھ براہ راست ہوں، پاکستان میں 4 بجنے والے ہیں، 4 بجنے میں 2 منٹ باقی ہیں، تو یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں۔ تو میں نے آپ کو لائیو دکھایا ہر چیز، یہ بھی بتایا کہ 20 ستمبر کا قادیانیوں کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے اس کی کیا ہے، میں نے بیک گراؤنڈ بتایا، پھر آگے بتایا آپ کو تاریخوں کا سارا۔ اس کے بعد آپ میں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، اور میں کہوں گا عارف علوی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، علی محمد خان صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، اور اگر خالد خورشید صاحب نے بھی یہ کیا ہے تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ پی ٹی آئی کا تھا ہی نہیں، یہ تو عام لوگوں نے شروع کیا تھا۔ کچھ حوالے یہ کہتے ہیں کہ ایران کے انقلاب سے پہلے جب امام خمینی آ رہے تھے واپس، تو لوگوں نے نماز کے ٹائم کے علاوہ اذانیں دی تھیں۔ کہیں پہ یہ ہے اور کہیں پہ یہ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن اگر یہ ہے اس کا بھی انہیں خوف ہو سکتا ہے۔ ایران کا انقلاب سب سے آخری بڑا انقلاب جو ہے وہ وہی تھا پچھلے 50 سال میں۔
اس کا بھی انہیں خوف ہے کہ کہیں عوام اکٹھی نہ ہو جائے. یہ عوام کے اکٹھے ہونے سے ڈرتے ہیں. رات سے دوڑیں لگی ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے سے, ISI والے بھاگم بھاگ کر رہے ہیں, مولوی اکٹھے کیے جا رہے ہیں, جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, پی ٹی کے اندر اپنے ارکانوں کو کہا جا رہا ہے, PTI کے اندر, کہ تم لوگوں نے یہ نہیں ہونے دینا, یہ کامیاب نہیں ہونے دینا تم نے. اس لیے ڈاؤٹ کریٹ کیا, اور میں نے آج امید ہے آپ کے ڈاؤٹس دور کر دیے ہیں. تاریخ کا تعلق کسی قادیانیت اور کسی لعنت سے نہیں ہے. یہ تاریخ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یروشلم کا محاصرہ شروع ہوا تھا جو اس جیت کی بنیاد بنا تھا جس میں ہمیں اپنا قبلہ اول واپس ملا تھا. اور دوسرا, اگر تمہیں تاریخوں کا مسئلہ ہے اور اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو تو پھر 23 مارچ آج کے بعد نہ منانا. جس کو 20 ستمبر سے مسئلہ ہے اس کو 23 مارچ سے لازمی مسئلہ ہونا چاہیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. اور سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.